بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایک پڑوسی بادشاہ ملنے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے معمول کی طرح اس بادشاہ کا بھی مہمانوں کی طرح خیر مقدم کیا، پرجوش استقبال کیا اور میزبانی کا حق ادا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ میں لگی نشست پر بادشاہ موجود تھا۔ باتوں ہی باتوں میں بادشاہ نے سلطان کو کہا، حضور آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور جیسا کہ میں آپ کے بارے میں سنتا تھا اور جانتا تھا، آپ اس سے بھی ذہین، عقل مند اور با اخلاق انسان ہیں، لیکن راستے میں نے آپ کو ایک بازار میں دیکھا جہاں آپ اپنے ہی تاجروں کے ساتھ بدسلوکی سے بات کر رہے تھے۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا چونک گئے اور کہا، بادشاہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو کئی دنوں سے محل کے باہر نکلا ہی نہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں فلاں بازار میں تاجروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ رہا تھا۔ اس بادشاہ نے کہا، سلطان معظم، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ کے ساتھ بیٹھے وزیر بھی بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ سلطان کئی دنوں سے محل کے اندر موجود ہیں۔ تو پھر اس بازار میں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جگہ کون تھا؟ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ چکے تھے کہ اب دشمن کوئی اور چال چل رہا ہے۔ تو اتنے میں علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ حضور آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو سلطان نے علی بن سفیان کو کہا کہ اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دشمن نے ایک اور چال چلی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہم شکل انسان ہوتے ہیں، اور دشمن کی قسمت اچھی کہ اس کو میرا ہم شکل مل گیا۔ دشمن نے میرے ہم شکل کو میری رعایا کے سامنے مجھے پسپا کرنے کے لیے بھیج دیا ہے، اور یہ صرف اس بازار میں نہیں ہوا ہوگا، بلکہ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا ہوگا، اور دشمن چاہتا ہے کہ میں اپنی رعایا کی نظروں میں بالکل گر جاؤں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کتابوں کے مطابق ہر انسان کے اس دنیا میں 7 ہم شکل انسان ہوتے ہیں، اور لگتا ہے کہ دشمن کے ہاتھ میں میرا ہم شکل آ گیا ہے، جو اس کو میرے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ وہ اس کو اس طرح استعمال کرے گا کہ ہر جگہ وہ میرے بھیس میں اس انسان کو بھیج کر نہ صرف میرے کردار کو اچھالے گا، بلکہ میرے اخلاق اور میرے رتبے کو بھی خاک میں ملانے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو ہماری رعایا کے ساتھ ساتھ ہماری فوج بھی بہت افسردہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ تو حقیقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس بازار میں آپ نہیں تھے، بلکہ آپ کا ہم شکل کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر تمام لوگوں کے سامنے آپ کی بدنامی کر رہا تھا۔ اب سلطان نے علی بن سفیان کو کہا کہ اپنی ماہر سپاہی اور جاسوس بھیجو، اور جہاں بھی اس ہم شکل آدمی کو دیکھو اسے پکڑ کر فوراً میرے پاس لاؤ، تاکہ میں اس کے پیچھے چھپے دشمن تک پہنچ سکوں۔ علی بن سفیان نے فوری طور پر اپنے سپاہی اور ماہر جاسوس روانہ کر دیے، اور ان کو حکم دیا کہ جہاں بھی وہ آدمی جو سلطان کے بھیس میں موجود ہو، اس کو فوراً پکڑ کر ہمارے پاس لاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ سلطان کے بھیس میں چھپا غدار ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن محل میں سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ بادشاہ سیر و تفریح کر کے دربار میں لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی تھوڑے سے مایوس نظر آئے، کیونکہ وہ ہم شکل ابھی تک نہیں پکڑا گیا تھا۔ تو اس بادشاہ نے کہا، حضور آپ نے اپنی زندگی میں ساری مشکلات دیکھی، بہت ساری جنگیں لڑی، لیکن ایک جنگ جس کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ سلطان نے کہا، کون سی جنگ؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، فلاں جنگ جس میں آپ نے اپنے چند سپاہیوں کے سامنے دشمن کے ہزاروں سپاہیوں کو ڈھیر کر دیا تھا۔ نہ ہی آپ کے پاس تیر انداز موجود تھے، نہ ہی کوئی زیادہ تعداد میں سپاہی، پھر آپ نے اس جنگ میں فتح کیسے حاصل کی؟ تو سلطان نے کہا کہ اگر آپ میرے مہمان نہ ہوتے تو اس جنگ کے راز کے بارے میں آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا، صرف تمہیں بتا رہا ہوں۔ سلطان نے کہا، جنگ سے ایک دن پہلے مجھے معلوم ہوا
کہ دشمن کے سپاہی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن میرے پاس سپاہی سینکڑوں میں تھے۔ مجھے اپنی شکست نظر آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے سپاہیوں کا ایمان مضبوط ہے، لیکن تعداد بہت کم ہونے کی وجہ سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا ہوگا۔ اتنے میں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم اپنی تلواروں کی ہر طرف کانچ کے ٹکڑے لگا دو اور جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دو۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اور جب جنگ کا وقت ہوا تو میں نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم سورج کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تلوار چلانا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو ہم نے ایسا ہی کیا، اور جیسے ہی سپاہیوں نے اپنی تلواریں نکالی تو سورج کی شعاعیں جب تلواروں پر لگے کانچ کے ٹکڑوں پر ٹکرائیں تو کانچ کے ٹکڑوں سے تیز روشنی نکلنے لگی، اور اس روشنی نے ان سپاہیوں کو اندھا کر دیا، جس کی وجہ سے وہ سپاہی بغیر کسی مزاحمت کے ہمارے سپاہیوں کی تلوار سے اپنی گردنیں کٹوا بیٹھے۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی لمحوں میں دشمن کی فوج کو مٹی میں ملا دیا اور ان کے کماندار کو پکڑ لیا۔ یہ سن کر وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ حضور آپ نے عقل مندی کی وجہ سے ایک چھوٹی سی فوج سے اتنے بڑے لشکر کو شکست دے کر فتح حاصل کر لی۔ الغرض وہ بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے متاثر ہو کر چلا گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، کیا وہ غدار پکڑا گیا یا نہیں؟ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور اس کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر نہیں۔ وہ جہاں بھی نمودار ہوتا ہے اپنی چال چل کے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے زمین کھا جاتی ہے یا آسمان نکل لیتا ہے۔ وہ اتنا چالاک ہے کہ اس کو ابھی تک کوئی بھی نہیں پکڑ پایا۔ اور حضور، ہمارے سپاہیوں کی اطلاعات کے مطابق اس ہمشکل آدمی نے آپ کی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ اس آدمی کی وجہ سے سلطان کی رعایا آپ سے بدسن ہو رہی ہے، اور حتیٰ کہ سلطان کی فوج میں بھی یہ لہر پھیل گئی ہے، سلطان اپنے اس مقصد سے ہٹ کر اپنے ذاتی فائدے کے لیے کام کر رہا ہے۔ جب سلطان نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو علی بن سفیان کو کہا کہ میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جس سے وہ غدار آدمی خود چل کر ہمارے پاس آئے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور وہ کیسے؟ تو سلطان نے علی بن سفیان کو کہا کہ محل کے ارد گرد یہ خبر پھیلا دو کہ ہم کسی قبیلے پر حملہ کرنے والے ہیں، اور جب ہم وہاں حملہ کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں میں چند دنوں کے لیے غائب ہو جاؤں گا، اور تم واپس آ کر یہ اعلان کر دینا کہ اس حملے کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دشمن نے اغوا کر لیا ہے، اور سلطان کے بارے میں اب تک کوئی خبر نہیں۔ جب یہ خبر وہ بہروپیہ سنے گا تو فوراً میرے تخت پر بیٹھ کر میری فوج کو تقسیم کرنے اور میری سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے ضرور آئے گا۔ جب علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ ترکیب سنی تو آپ کو یہ ترکیب بہت پسند آئی، اور علی بن سفیان نے اس ترکیب پر عمل کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس قبیلے کی طرف جو کہ سلطان کی منصوبہ بندی میں تھا، اس کو فتح کرنے کے لیے چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد علی بن سفیان واپس محل میں لوٹا اور یہ خبر ہر جگہ پھیلا دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی حملے کے دوران پکڑے گئے اور دشمنوں نے آپ کو اغوا کر لیا، اور ہو سکتا ہے کہ سلطان اب اس وقت زندہ موجود نہ ہوں۔ اور یہ خبر پورے مصر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب یہ خبر ہر طرف پھیلی تو یہ خبر اس سلطان کے ہمشکل آدمی تک بھی جا پہنچی۔ وہ بڑا خوش ہوا، اور سلطان کی چال کے مطابق وہ سلطان بن کر محل میں چند سپاہیوں کے ساتھ داخل ہوا۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ کیسے بچ کر آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پکڑنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اور اب تک سلطان کی چال کے مطابق وہ آدمی سلطان کی جال میں پھنس گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ جب بہترین وقت آئے گا تبھی میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس بھیس میں چھپے میرے ہمشکل کو کس طرح انجام تک پہنچانا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو اس وقت پکڑیں گے تو اس سے جو اس نے میری بدنامی کی اس کی بھرپائی نہیں ہوگی، اسی لیے بہترین وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ علی بن سفیان صبر کرتا رہا، اور وہ سلطان جو کہ سلطان کے بھیس میں چھپا تھا، اس نے آتے ہی اپنی منمانی شروع کر دی، اور چند دنوں کے بعد ایک میدان میں تمام رعایا کو بلانے کا حکم دیا۔ اب علی بن سفیان نے پوری کوشش کی کہ معلوم کیا جائے کہ آخر وہ کیا کرنے والا ہے۔
لیکن اس نے علی بن سفیان کو کچھ نہیں بتایا۔ پھر علی بن سفیان نے اپنے جاسوس چھوڑے اور معلوم کروا لیا کہ فلاں دن وہ تمام لوگوں کے سامنے سلطان کے دشمن بادشاہ یعنی جس کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی مستقبل میں جنگ لڑنے والا ہے، اس کے ساتھ امن معاہدہ کرے گا اور سلطان کی جگہ اس معاہدے پر دستخط کرے گا، اور اس معاہدے کی روح سے اس کے بعد سلطان اس بادشاہ سے نہ ہی کوئی علاقہ فتح کر سکے گا اور نہ ہی کوئی جنگ کر سکے گا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو سلطان غصے سے تڑپ کر رہ گئے اور کہا کہ جب بہتر وقت آئے گا تو وہ دشمن بھی خاک چاٹے گا، اور وہ بھیس میں چھپا غدار بھی جس نے میری بہت بدنامی کی ہے وہ بھی اپنے انجام تک پہنچے گا۔ مقررہ دن پر تمام لوگ میدان میں جمع ہو گئے، تمام کماندار بھی موجود تھے۔ اتنے میں وہ بادشاہ جس کے ساتھ سلطان کے بھیس میں چھپا غدار معاہدہ کرنے والا تھا وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ جیسے ہی معاہدے پر دستخط ہونے لگے تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نمودار ہوئے۔ جب تمام لوگوں نے دو سلطانوں کو ایک ہی وقت میں دیکھا تو لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کسی کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ صرف ہماری چال تھی۔ یہ بہروپیہ میرے بھیس میں چھپ کر میرے منصوبوں کو پانی میں ملانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام رعایا کے سامنے اس بہروپیے کا سر کاٹ دیا اور اس بادشاہ کے سامنے اعلان کیا کہ ہمارا اس بادشاہ کے ساتھ کوئی امن معاہدہ نہیں۔ جب تک میری جان ہے میں لڑتا رہوں گا اور علاقے فتح کرتا رہوں گا۔ اور اسی طرح سلطان نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف بھیس میں چھپے غدار کو پکڑ لیا بلکہ اس دشمن بادشاہ کو بھی سبق سکھا دیا۔